حضور میری تو ساری بہاریاب سے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ برادران اسلام، آج ہم جس ہستی کی بات کریں گے وہ ہے ہم سب مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا آیا ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آئیے ہم کچھ اشعار کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر لیتے ہیں۔ لفظوں میں ان کی عظمت کیسے بھلا بیاں ہو، جو زوجائے رسول ہو اور مومنوں کی ماں ہو، صدیق باپ کی وہ دختر صدیقہ، جن کی گواہی کے لیے رب تعالی قرآن ہو۔ ایک بار سورہ نور کی تلاوت تو کیجئے، جن کی 18 آیات سے پاکیزگی بیاں ہو۔ وہ حجرہ اماں عائشہ عرش بری سے اعلیٰ، جہاں محب ستراحت والی دو جہاں ہو۔ تعظیم ہم پہ لازم ہے ازواج رسول کی، جن کا شوہر نامدار سیاہ لامکاں ہو۔ تنویر ام المومنین کا دل سے احترام کرو، قبر و حشر میں تیری بخشش کا سما ہو۔ حضرات گرامی، آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اپنی معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فقہا، بلغا اور کابر صحابہ سے تھی۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ احکام شریعہ کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع ہونا معلوم ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2/3 دین کو ان حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو۔ صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کو معانی قرآن، احکام، حلال و حرام، اشعار و عرب اور
علم و انصاف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر عالمہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا میں بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر اسماء بنت ابو بکر کی نسبت سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میری کنیت مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی بہن کے شہزادے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، وہ عبداللہ، اور تم ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر بن عمیر قبیلہ بنی کنانہ سے تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جبیر بن معتم سے نامزد ہوئی تھی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیام نکاح دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں آ کر 18ویں مہینے کے آخر میں رخصتی و زواف ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی با کردار کماری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی فرزند نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کے روز 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبریل علیہ السلام ہے جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، وعلیہ الصلاۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم مجھے مسلسل 3 راتیں خواب میں دکھائی گئی۔ میرے پاس ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کر آیا، وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ میں نے تمہارے چہرے کو کھولا تو وہ تم تھی۔ پھر میں یہ کہتا، اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو سچا کر دے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی صورت مبارکہ سبز رنگ کے ریشم کے ٹکڑے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گڑیوں سے کھیلتے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس سہیلیاں آتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شرم یا خوف سے چھپ جاتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیجتے تھے، پھر وہ آ کر میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے تیار کرے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتباع کرتے ہو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج نے مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں انصاف کا سوال کرتی ہیں۔ میں خاموش رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس سے محبت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو خبر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، پھر ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کرنے کی قسم دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس معاملے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور یہ وہ تھی جو باقی ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے خود کو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برتر سمجھتی تھی، اور میں نے نیکی اور پرہیزگاری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ان سے بڑھ کر سچی صلہ رحم کرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی اور انکساری کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ماں سوا اس کے ان کی زبان میں تیزی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بستر پر اسی حالت میں تھیں جس حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کرنے کا سوال کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف رخ کیا اور مجھ سے لمبی اور تیز گفتگو کی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نظروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہیں تھی کہ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بدلہ لینے کو ناپسند نہیں کریں گے۔ پھر جب میں نے جواب دینے شروع کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں ٹھہر سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، آخر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ہدیے اور تحفے پیش کرنے کے لیے
اس دن کے انتظار میں رہتے تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیگر مہارت المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی قسم مسلمان اپنا ہدیہ بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں اور ہم بھی اس طرح اچھائی چاہتی ہیں، پس تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کہو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں کہیں بھی ہوں یا جس جوزہ محترہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں ہوں وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے منہ پھیر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مڑے تو میں نے دوبارہ یہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے منہ پھیر لیا۔ جب میں نے تیسری بار عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اذیت نہ پہنچاؤ، بے شک تم میں سے کسی جوزہ کے بستر پر میری طرف وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جب تم سے راضی ہوتی ہوں اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم عز و جل و علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو چھوڑتی ہوں، دل سے تو ناراض کبھی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا مردوں میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اس حجرہ میں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے ان کو کس کے مشابہ پایا؟ میں نے کہا وحیہ قلبی کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے خیر کثیر کو دیکھا ہے، یہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہے، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام، داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نیک جزا دے۔ جن کے حجرے کا مکین سرور و دنیا ودی ہے، عرش اعظم سے اعلیٰ جس کی سرزمین ہے۔
مریم بن عمران کے علاوہ مجھ سے پہلے کسی عورت کو نو صاف نہیں دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں اپنی سوکنوں پر فخر کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہی۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نو اوصاف کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے نکاح فرمایا جب میری عمر 7 سال تھی۔ نمبر 3، 9 سال کی عمر میں میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخصت کی گئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف میں ہی کنواری خاتون تھی۔ نمبر 5، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں ہوتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 6، میرے متعلق قرآن مجید کی ایسی آیات نازل ہوئی کہ اگر وہ آیات نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی، مثلا تیمم اور حد قذف کی مشروعیات۔ نمبر 7، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ نمبر 8، میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی۔ نمبر 9، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو میرے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے ایام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجوں نے کہا، ان کو اجازت دے دیں، وہ آپ کے نیک بیٹوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کی تعریف و توصیف کو چھوڑو، لیکن وہ مسلسل ان کو اجازت دینے کے لیے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جب وہ آ گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ام المومنین ہیں، مجھ پر شفقت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا نام یہی تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی چیز سے محبت کرتے تھے جو پاکیزہ ہو، اور آپ کے دوستوں کے درمیان صرف آپ کے حیات و حجاب اور معنی ہے۔ لیلۃ الابواء میں آپ کا ہار گر کر گم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے خیر رکھ دی، پس اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی اور آپ کی برات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور مسلمانوں کی تمام مساجد میں دن اور رات کے اوقات میں ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میری تعریف اور تصیف کو چھوڑو، میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں بھولی بصری ہوتی۔ اگر تمام لوگوں کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا علم جمع کیا جائے تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو حلال و حرام، علم و شعر اور طلب کا جاننے والا نہیں دیکھا۔ مسلم بیان کرتے ہیں کہ مسروق سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرائض کا بہت اچھا علم تھا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کرام علیہم رضوان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرائض، علم و وراثت کے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے خطابات سنے ہیں، اور آج تک بعد کے خلفاء کے خطابات بھی سنے ہیں۔ میں نے کسی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عظیم اور حسین کلام نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ مشکل پیش نہیں آیا مگر ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا علم حل مل جاتا تھا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام تقسیم کر دیے، حتیٰ کہ ان میں سے 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ روزے سے ہیں
آپ نے ایک درہم کیوں نہ بچا لیا؟ اس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گوشت خرید لیتی۔ فرمایا اگر تم پہلے یاد دلاتے تو میں ایسا کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والدین حضرت ابوبکر اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کریں جس کو ہم بھی سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عز و جل عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو ظاہر و باطن امور میں واجب ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حسن پر متعجب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس دعا پر تعجب کر رہے ہو، میری یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے عاریتاً ہار لیا، وہ گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پر روانہ کیا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے اس چیز کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ تب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے، آپ پر جب بھی کوئی آفت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نجات کی راہ نکال دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت دی۔ عبد الرحمن بیان کرتی ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال میں ہجرت سے 3 سال پہلے مجھ سے نکاح کیا۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ہجرت کے 8 مہینے بعد میری رخصتی ہو گئی، اور جس دن مجھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پیش کیا گیا اس دن میری عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سعودہ بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری مجھے ہبہ کر دی تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتے اور حضرت سعودہ بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، تم اس میں عجلت نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنی والدین سے مشورہ کر لینا۔ حالانکہ آپ کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامان نفع دے کر اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بلکہ میں اللہ عز و جل اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر باقی ازواج رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میری طرف جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں وصال فرمایا
اور میری باری میں وصال فرمایا اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وصال فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جمع کر دیا۔ عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو پسند فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ میں نے ان سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ سخت لگی۔ میں نے پوچھا آیا میں اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ پھر میں نے اس کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا الرفیق الاعلی میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مقدسہ قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وصال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرہ اندازی فرماتے، جس کا قرہ نکل آتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ بنو مستلق میں ازواج کو ساتھ لے جانے کی قرہ اندازی کی تو میرا نام نکل آیا۔ پس میں پردہ کے حکام نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، مجھے کجاوا میں بٹھایا اور کجاوا سے اتارا جاتا۔ ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا تو میں قضائے حاجت کو گئی اور لشکر سے دور نکل گئی۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی تو میں اپنے کجاوے کی طرف بڑھی، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں نے وہ ہاتھ تلاش کیا اور اس تلاش نے مجھے روک دیا اور وہ لوگ جو میرے کجاوے کو اٹھا کر اونٹ رکھتے تھے انہوں نے کجاوے کو اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ میں کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، ان پر گوشت چڑھاوا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، اس لیے جب لوگوں نے میرے کجاوے کو اٹھایا تو وہ ان کو خلاف معمول نہیں لگا اور میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی۔ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ ادھر لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا۔ میں نے اپنے پڑاؤ میں پہنچی، وہاں پر کوئی بلانے والا نہ تھا، جواب دینے والا تھا۔ میں نے اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلی ٹھہری ہوئی تھی۔ میرا یہ گمان تھا کہ ان قریب وہ مجھے گم پائیں گے تو وہ واپس میری طرف آئیں گے۔ میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حتیٰ کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ وہ رات کو چلتے رہے حتیٰ کہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے جہاں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے پہچان لیا، پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تو جب انہوں نے مجھے پہچانا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سن کر میں بیدار ہوگی۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی کو کھینچے ہوئے آگے آگے چلے حتیٰ کہ ہم اس وقت لشکر کے پاس پہنچے جب وہ دوپہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ پس ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس کو تہمت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا وہ عبداللہ بن سلول رئیس منافقین تھا۔ ہم مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد 1 ماہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں اس تہمت کا چرچا رہا۔ مجھے اس میں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اور میری بیماری میں جس چیز سے زیادہ اضافہ ہوتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں دیکھی تھی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں مجھ پر توجہ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ اس سے مجھے رنج ہوتا تھا اور مجھے کسی خرابی کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک دن کمزوری کی حالت میں نکلی۔ میرے ساتھ مستح کی ماں بھی میدان کی طرف گئی، اور یہ میدان ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی اور ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جاتے تھے۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، اور ہمارا معمول عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا۔ ہم رفع حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں اذیت ہوتی تھی۔ حضرت مستح کی ماں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، میں اور وہ میدان میں گئے، اور فراغت کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تو مستح کی ماں چادر میں الجھ کر لڑکھڑا گئی۔ انہوں نے کہا مستح ہلاک ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے بری بات کہی ہے، کیا آپ ایسے شخص کو کہہ رہی ہیں جو مجاہدین بدر میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی۔ پھر میری بیماری کے اوپر مزید بیماری بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میں اپنے گھر لوٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس کی خبر کی تحقیق کروں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا اے امی جان یہ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی حوصلہ رکھو، کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، مگر وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ واقعی ایسی بات کر رہے ہیں؟ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور میں نیند کا سرما نہیں بنا سکی، حتیٰ کہ مجھے روتے روتے صبح ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی